عملیات کے اندر ناکامی کی وجوہات میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بیان کرنے لگا ہوں۔ آخر وہ کون سی وجہ ایسی ہے جس کی وجہ سے عملیات کرنے والے مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں اور عملیات کر کر کے تھک چکے ہیں، لیکن کامیابی ان کا مقدر نہیں بن رہی؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی چند ایک چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا، جس سے اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے جتنی آپ مایوسی ہو چکی ہیں یا ناکامی آپ کا مقدر بن چکی ہے، انشاءاللہ میرے رب کے فضل و کرم سے کامیابی کی طرف آپ انشاءاللہ بڑھیں گے اور اس میں کامیابی ہی کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ جو یقین تھا وہ ہمارے معاشرے سے ختم ہو چکا ہے۔ مایوسی ہم سب کا مقدر بن چکی ہے۔ یاد رکھیں، جو لوگ پر امید رہتی ہیں، اپنے رب پر یقین کامل رکھتی ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کامل رکھتی ہیں، اپنے رب کی رحمت پر امید رہتی ہیں کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کے فضل سے اس عمل کے اندر، اس عملیات کے اندر کامیابی میرا ہی مقدر ہوگی، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اصل وجہ کیا ہے؟ لوگ ناکامی کی سب سے مین چیز یہ ہے کہ ان کا جو یقین ہے وہ اللہ کی ذات سے، رب کائنات سے اٹھ چکا ہے۔ آپ جتنی مرضی پاپولر بن جائیں، آپ جتنی مرضی طاقتور بن جائیں، آپ جتنی مرضی چلے کر لیں، اگر آپ کا یقین اپنے رب پر کامل نہیں ہے تو کبھی آپ پوری زندگی کوشش کر لیں، ناکام ہوں گے، کامیاب ہو نہیں سکتے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتی ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے رب پر کامل یقین کے ساتھ بھروسہ کریں۔ جب اس کی رحمت پر امید ہوں گے، پھر اس کا فائدے بھی آپ کو نظر آئیں گے اور اس کے اثرات بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ پھر جو بھی عمل آپ کریں گے اللہ اس عمل میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ بے یقینی کی فضا ختم کریں۔ دیکھیے، اگر آپ کاروبار کرتی ہیں، بزنس کرتی ہیں، تجارت کرتی ہیں، کوئی ذریعہ معاش کماتی ہیں، یا آپ دکاندار ہیں یا فیکٹری کے مالک ہیں یا کارخانے کے مالک ہیں، اگر آپ اس کاروبار کو چلانا چاہتی ہیں، اس پر یقین کامل ہوگا تو اس کاروبار میں آپ کو فائدہ اور نفع ہوگا۔ اگر یقین نہیں ہے، کبھی اس کاروبار کے اندر آپ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح یہ عمل ہے۔ کاروبار تو پیسے کمانے کا ذریعہ ہے۔ کاروبار کی طرف ہم بڑھتی ہیں تو اس میں ہم خوش ہوتی ہیں اور خوش ہو رہی ہوتی ہیں کہ یہاں سے تو ذرائع آمدن نصیب ہونی ہے، یہاں تو پیسہ ملنا ہے۔ وہاں یقین پیدا کر لیتی ہیں، وہاں پر امید ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کی ذات سے مایوسی کفر ہے، مایوسی گناہ کبیرہ ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس کی رحمت پر امید رہنا۔ پہلی چیز یقین پیدا کرے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو عمل آپ کر رہی ہیں اس کو یقین کامل کے ساتھ برحق جان کر کریں۔ آپ قرآن کا عمل کر رہے ہیں یا اللہ کے صفاتی نام مبارک کا عمل کر رہے ہیں یا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صفاتی نام مبارک کا چلا کر رہے ہیں، اس کے اندر یقین پیدا کریں کہ واقعی یہ چیز برحق ہے۔ لیکن یاد رکھنا، ہم منتر کے قائل نہیں، ہم قرآن کو فالو کرنے والے لوگ ہیں۔ نہ منتر کو مانتی ہیں، نہ منتر کے قائل ہیں۔ ہم جو عمل دیتی ہیں قرآن کے ذریعے سے دیتی ہیں اور اللہ کے صفاتی ناموں سے دیتی ہیں۔ منتر سے کیا ہوگا؟ کتنے لوگ مفلوج ہو چکے ہیں، اس میں تو غلط چیزیں ایجاد کی جاتی ہیں، غلط طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ مسلم قوت تو آپ حاصل نہیں کر سکتے، نان مسلم چیز آپ حاصل کریں گے تو اس سے آپ کو نقصان ہوگا، کبھی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسری چیز جو عمل کر رہے ہیں قرآن، اس قرآن کے اوپر یقین رکھیں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز حضرت یہ ہے، یہ صرف 3 نصیحتوں پر عمل کر لیں، کامیابی آپ کا مقدر ہو۔
تیسری چیز یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر پاکیزگی، طہارت، صوم و صلات کی پابندی کریں، اپنے صدقہ وغیرہ دیا کریں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ آج اولیاء کاملین کا ذکر چلتا ہے، صدیاں گزر چکی ہیں ان کو وفات پائیں، لیکن آج ان کا نام زندہ کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ رسول کے تابع کر دی تھی، اللہ رسول کے حکم کی تعمیل کرنے پر گزار دی تھی۔ آج بھی صدیاں گزرنے کے بعد ان کی مزارات کے اوپر جائیں، رش نظر آتا ہے، لوگ فاتحہ خوانی کر رہی ہوتی ہیں، باوضو ہو کے جاتی ہیں، باادب طریقے کے ساتھ جاتی ہیں۔ یہی اس لیے میں کہتا ہوں کہ کہا کرے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہ تین چیزیں اپنی اندر پیدا کر لیں۔ رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ ہر عمل کے اندر کامیاب ہی کامیاب ہوں گے، اور اس عمل کو اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو تہجد گزاری پیدا کریں، پاکیزگی طہارت کے ساتھ اپنا ظاہر اور باطن پاک کریں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں علامہ صاحب کشف قبور بتائیں، اور میرے بھائی کشف قبور کہنا آسان ہے، اس کے لیے تو اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا پڑتا ہے، نفس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، نفس کو مارنا پڑتا ہے۔ میں چاہتا ہوں دنیا بھی حاصل کر لوں، میرا نفس بھی آزاد ہو جائے، اور میں کشف قبور حاصل کر لوں، اولیاء کاملین کی مزارات پر جاؤں، یا کسی اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب یا اپنے قریبی کے قبر کے اوپر جاؤں، اس سے میں کلام کر سکوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قوت ہو، جس سے آپ کلام کر رہے ہیں وہ کتنا کامل تھا، اور آپ کامل کتنے ہیں جو آپ ان سے کلام کرنا چاہتی ہیں۔ جب یہ چیز آپ کے اندر پیدا ہوگی تو پھر انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے اس جہان کے بھی راز کھول دے گا، پردے حجابات ہٹا دے گا، زمین کے تہہ کے نیچے بھی آپ جو دیکھنا چاہیں گے اللہ وہ بھی حجابات آپ کے ہٹا دے گا۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔